حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام غسل حیض کے لیے اپنی خالہ کے گھر گئی تھی۔ جب وہ پردہ ڈالنے لگیں تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان ان کے سامنے آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ، مگر وہ کوئی عام نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت جو نہ کسی مرد کے قریب گئی نہ اس سے نکاح کیا، وہ کیسے ماں بن گئی؟ کہ یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو انسان کی عقل کو چیلنج کرتا ہے؟ یہ کہانی صرف ایمان کا امتحان نہیں بلکہ عقل و شعور کا دروازہ بھی ہے، جو صرف اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے والے ہی کھول سکتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ پاکیزہ خاتون جن کا ذکر خود اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کیا، جنہیں عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا اور جنہیں چن لیا گیا ایک ایسے مشن کے لیے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے حیرت، حکمت اور ہدایت بن گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بچپن نہایت عبادت گزار اور پاکیزہ ماحول میں گزرا۔ ان کے والد حضرت عمران اور والدہ حنا دونوں نہایت نیک اور صالح انسان تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اپنے پیٹ میں محسوس کیا تو نظر مان لی کہ جو بھی بچہ ہوگا اللہ کی راہ میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو حیرت سے کہا، یا اللہ، یہ تو بیٹی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا پیدا کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں نظر کر دیا گیا اور ان کی پرورش نبی اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی۔ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتی اور ہر روز ان کے حجرے میں غیر معمولی رزق آتا۔ حضرت زکریا حیران ہو جاتے کہ یہ کہاں سے آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کہتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لیکن ایک دن تاریخ کا سب سے انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ پیش آنے والا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک دن اپنی خالہ کے گھر غسل حیض کے لیے گئیں اور جیسے ہی وہ پردہ ڈالنے لگیں، اچانک ایک نہایت خوبصورت نوجوان ان کے سامنے نمودار ہوا۔ حضرت مریم گھبرا گئیں، کانپنے لگیں اور کہا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ لیکن وہ کوئی عام انسان نہ تھا۔ اس نے کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہ جملہ گویا قیامت کا دھماکہ تھا۔ مریم کانپ اٹھی، لرز گئی اور بے ساختہ کہا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا، نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں بغیر کسی مرد کے تعلق کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، لیکن کیا صرف حمل ہونا کافی تھا؟ اصل آزمائش اب شروع ہوئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ خاموشی سے لوگوں سے الگ ہو گئیں اور جب حمل کا نشان ظاہر ہوا تو وہ بیت الحم کے ایک ویران مقام پر چلی گئیں۔ ان کی تنہائی، تکلیف اور خوف دل کو دہلا دینے والا منظر تھا۔ درد ذاق کی شدت بڑھتی گئی۔ وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں اور دل سے دعا نکلی، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور کوئی مجھے بلا چکا ہوتا۔ لیکن اس لمحے قدرت نے وہ کام کیا جو عقل کی ہر حد سے باہر ہے۔ نیچے سے آواز آئی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو ہلا، تازہ کھجوریں تیرے اوپر گریں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کھجوریں کھائیں، پانی پیا اور وہ عظیم صحت آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، ایک بچہ جو کسی باپ کے بغیر صرف اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آیا۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے نومولود بیٹے کو گود میں لے کر قوم کی طرف آئیں تو لوگوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ چیخے چلائے، اے مریم، یہ تو نے کیا کیا؟ نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں، پھر یہ بچہ کیسے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کچھ نہ کہا، بس بچے کی طرف اشارہ کیا اور تب تاریخ کا وہ لمحہ آیا جو صرف اللہ کی قدرت سے ممکن ہے۔ نوزائیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ قوم دنگ رہ گئی۔ ایک شیرخوار بچہ بول رہا تھا اور اپنی نبوت کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ کوئی جادو تھا، کوئی فریب، یا رب کائنات کی کھلی نشانی؟ لوگوں کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی، مگر کچھ کے دل سخت تھے، وہ پھر بھی نہ مانے۔ لیکن وہ جو مان گئے ان کے ایمان میں روشنی بھر گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہی معجزے سے ہوا اور ان کی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی قدرت چکتی رہی۔ وہ اندھوں کو بینا کرتے،
کوڑیوں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے، اور سب کچھ اللہ کے حکم سے۔ مگر دنیا نے کیا سلوک کیا؟ یہ دنیا ہمیشہ سے انبیاء پر سخت رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو ان پر الزام لگائے گئے، ان کے قتل کی سازشیں ہوئیں، اور بالآخر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام وہ صبر، عفت، طہارت اور اللہ پر کامل یقین کا وہ نمونہ بن گئیں جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، اور مریم جنہوں نے اپنے عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنایا۔ یہ کہانی صرف حضرت مریم علیہ السلام کی نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی گواہی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو سمجھتے ہیں کہ دنیا صرف سائنس سے چلتی ہے، یا ہر چیز کے لیے مادی واسطے ضروری ہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے نتیجہ دے سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو اسباب کے باوجود کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آج بھی ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے سبق ہے۔ پاک دامنی، صبر اور اللہ پر یقین کا ایسا معیار جس کی نظیر نہیں۔ وہ ماں جن کا بیٹا نبی تھا، اور وہ بیٹا جو بغیر باپ کے دنیا میں آیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اگر اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، حضرت حوا کو بغیر ماں کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں نہیں؟ کہ یہ سب انسان کے امتحان کے لیے نہیں، یہ سب اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، اور سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے۔ بس جو اللہ کی قدرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اور جو عقل کے ترازو میں ایمان کو تولے وہ کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا وہ راز جو عقل کو حیران، دل کو ایمان سے روشن اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی وہ روشنی عطا فرمائے جو حضرت مریم علیہ السلام کی آنکھوں سے دنیا کو دکھائی گئی۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔